واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِضَمِيرٍ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ۔ آغا ابھی کہتے ہیں ہمارے پاس ضمیر متصل، ضمیر کی دو قسمیں ہیں دیگر، ایک متصل ہے ایک منفصل ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ آغا ضمیر متصل کی تاکید کی جائے لفظ نفس اور عین کے ذریعے تاکید کرے، کس کی؟ ضمیر متصل کی تاکید کرے نفس اور عین کے ذریعے، تو اس وقت آپ تاکید نہیں کر سکتے ہو، اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہو کہ ضربت یعنی ضربت نفسہ، ضربت تو ضمیر مرفوع متصل ہے، یا ضربت نفسہ، نفسہ رفع تو کے لیے تاکید، ضربت حالت رفع میں ہے، ضربت نفسہ، ضربتی نفسہا، صحیح؟ تو اس طرح ضمیر متصل کی جو تاکید کی جائے کس کے ذریعے؟ لفظ نفس اور عین کے ذریعے ڈائریکٹ تاکید کرنا جائز، بلکہ پہلے ضمیر مرفوع منفصل لاؤ گے فاصلہ، پھر اس کے بعد آپ لفظ نفس اور عین کے ذریعے تاکید کرو گے، صحیح ہے؟ تو ابھی یہ کیوں یہاں بتاؤں پتہ نہیں، سمدیہ میں بتاؤں تو بہتر ہے، اس میں کچھ بحث تفصیلی ہے، تو کیوں کی بات کے لیے چھوڑ دیں۔ کہتا آغا وَإِذَا أَرَدْتَ، اگر آپ نے ارادہ کیا، تاکید ضمیر المتصل، ضمیر متصل کی تاکید کا ارادہ کیا منفصل کے مقابلے میں، ہاں ضمیر متصل کی جو تاکید کا ارادہ کیا کس کے ذریعے؟ بالنفس والعین، نفس اور عین کے ذریعے، تو کیا ہے جواب اذا اردت، جب ارادہ کیا ضمیر متصل کی تاکید کا نفس اور عین کے ذریعے، یجب واجب ہے تاکید ہو، اس ضمیر متصل کی تاکید ہو کی ضمیر متصل کی تاکید واجب ہے، کس کے ذریعے کرے؟ پہلے بضمیر مرفوع، پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے اس ضمیر متصل کی تاکید کرے، پھر اس کے بعد لفظ نفس اور عین لائے۔ تقول ضربت انت نفسک، نفسک، نفسک دیا ہے کیونکہ نفس تاکید ہے، تو کے لیے تو ترکیب میں فاعل ہے، آغا مفعول تھوڑا قرار دینا ہے، پس دیکھو ضربت انت نفسک ہے، ہمارے یہاں نفسک دیا ہے، بات واضح ہو گئی ہے؟ کیا کہا آغا مبشر؟ آذان ڈرا رہا ہے، منہ کھول کے نیند آئی ہے، نہیں سوتے ہو آپ بھی رات کو؟ سوتے ہو، چلو اچھی بات ہے، ہاں بولو آغا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر متصل کی تاکید جب لائی گئی تھی ضمیر متصل کی لفظ نفس اور لفظ عین کے ذریعے، تو واجب ہے تاکید لانا ضمیر مرفوع منفصل کی۔ پس جب بھی لفظ نفس اور عین کے ذریعے ضمیر متصل کی تاکید کرے تو کیا واجب ہے؟ پہلے مرفوع منفصل کے ذریعے تاکید، نفسو تاکید ہے نہیں تو کس کے لیے تاکید ہے؟ لفظ نفس، ضمیر متصل ترکیب میں کیا ہے؟ فاعل نہیں ہے کیا؟ تو فاعل کیا ہوتا؟ کل فاعل، تاکید مؤکد کا اعراب، اچھا چلو ولا یؤکد بکل واجمع
الا ما له اجزاء و ابعاض یصح افتراقها حسا کالقوم او حکما. دیکھو آقا، لفظ کل ہم نے کہا تاکید کے لیے آتا ہے، اجمع اکتا وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز کو تاکید کرنے کے لیے لایا جاتا ہے جو بعض ہو سکتا ہو یا جز ہو سکتا ہو، اس کی تاکید لفظ کل کے ذریعے کی جاتی ہے، یا لفظ اکتا ابتا اقسا کے ذریعے تاکید کی جا سکتی ہے. کس کی تاکید کرتے ہیں؟ وہ بعض ہونا، جز ہونا، حصی ہو، اپنے ان آنکھوں سے دکھائی دے یا حکمن ہو. حکمن دکھائی نہیں دیتا ہے. میں نے پورا اب کو خریدا، نصف اب کو خریدنا، اس کے منافع کو خریدنا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے. یہ بعض ہے. آپ ایک نصف اب کو خریدا، 1/4 اب کو خریدا، 1/3 اب کو خریدا، لیکن یہ حکمی ہے. بعض ہو سکتا ہے لیکن حکمن ہے، حصی نہیں ہے. اما میرے پاس پوری قوم آئی، قوم کا بعض ہونا پریکٹیکلی ہو سکتا ہے، حصی. بس کیا کہا گئے مولائی؟ یہ جو لفظ کل ہے نا، آپ اس چیز کی تاکید کرتے ہیں جس کو ہم بعض جز کر سکتے ہیں. بعض اور جز کے کتنے قسم ہیں؟ 2، یا حکمت یا حصی. حصن. ولا یؤکد، تاکید نہیں کیا جاتا ہے، بکلن لفظ کل کے ذریعے، وہ اجمع اور اجمع کے ذریعے، الا مگر ما اس چیز کی تاکید کی جاتی ہے کہ لہو اجزاء، اس چیز کے لیے اجزاء ہو، وہ ابعاض اور بعض ہو اس چیز کے لیے. پس مؤکد دارائے اجزاء ہو یا بعض ہو سکتا ہو. ایسا اجزاء اور ابعاض آپ نے پڑھا ہے نا، کہاں پہ پڑھا تھا آگا؟ اگر نکرے کے بعد جملہ آئے تو صفت. ابھی یہاں پہ دیکھو، ابعاض نکرہ ہے، اس کے بعد یصح جملہ ہے، جملہ ابعاض کے لیے صفت. ایسے ابعاض جو یصح، جو کہ صحیح ہو، افتراقها، یہ ابعاض اور اجزاء کا جدا ہونا، مفترق ہونا، الگ ہونا، صحیح ہو، حسن از حیث حس، حسن تمیز، از حیث حس کے اعتبار سے بعض ہونا صحیح ہو، جدا ہونا صحیح ہو. کل قومی، جیسا کہ مثال میں قوم آنکھوں سے دکھائی دے رہا، پریکٹیکلی صحیح ہے. او حکمن، یا اس کا افتراق ہونا، جدا ہونا، یہ کیا ہے آگا؟ الگ ہونا حکمی ہوگا. اسی کما تقول اشتریت العبد، میں نے پورا عبد کو خریدا. ولا تقولوا، دیکھو ولا تقولوا اکرمت العبد، میں نے پورا عبد کو اکرام کیا. یہ اکرام کرنا، بعض عبد کو اکرام کرے، بعض عبد کو اکرام، ایسا ممکن؟ خریدنا ممکن ہے، بعض عبد کو خریدنا، بعض عبد کو نہیں خریدنا ممکن ہے، لیکن اکرام کرنا، بعض عبد کو اکرام کیا، بعض عبد کو اکرام، اسی ایک عبد، تو اس میں اکرام میں بعضیت ممکن نہیں ہے. اسی لیے کہتا ولا تقولوا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اکرم تو میں نے اکرام کیا پورا بندے کا، عبد کا. سمجھ میں آ گئی؟ کیوں صحیح نہیں ہوا؟ اکرمت العبد کلہ، بعض پہ ہو کے بعض پہ نہیں ہو سکتا. وَعْلَمْ أَنَّ أَقْطَعَ وَأَخْوَاتِهَا، کیوں پڑھا اخواتہا؟ آیا یاز اخواتہا صحیح پڑھا محمد علی؟ خبر، ان کی خبر منصوب ہوتی ہے. شاباش. تو کیوں پڑھا؟ جر کیوں دیا؟ جمع مؤنث سالم میں کس حالت؟ اس میں وہ نسبی حالت. احسان.
واو عاطفہ ہے آغا، اخوات عطف ہے کس پر؟ عطف بالحروف پڑھا ہے نہیں ہم نے؟ پڑھا ہے. عطف بالحروف آ جگہ پڑھ، بھول تو نہیں گئے ہو. وہ اخواتہا عطف ہے اقطاع پر. اقطاع ترکیب میں کیا ہے محسن؟ ہے اسم ہے. کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو پس کیا ہوگا اس میں؟ اخوات میں کیا رب آئے گا؟ ہیں جمع مؤنث سالم کا اعراب جر آتا ہے. مسلمات. وعلم جان لو ان اقطاع و اخواتہا، اقطاع اور اس کے جو بھائی ہے ابسا ابتا اجمع، یہ اتباع لاجمع، یہ تابع ہوتے ہیں اجمع کے. اجمع کے بعد آتے ہیں، تبعیت کرتے ہیں. کس کے تبعیت کرتے ہیں؟ اقطاع ابسا، اقطاع ابسا ابتاع، یہ سب اجمع کے تبعیت کرتے. بس سب سے پہلا کل آتا ہے، اس کے بعد اجمع آتا ہے، دوسرے سٹیپ میں اجمع، پھر اس کے بعد اقطاع ابتا ابسا، یہ اجمع کے بعد آتے ہیں. یہ اذ لیس لہا معنی دونہا، کہتا ہے کہ کیونکہ ان اتباع کے لیے کوئی معنی ہے ہی نہیں ہے اجمع کے علاوہ. دونہا، اس اجمع کے علاوہ کوئی اور معنی ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے اجمع کے بعد آنا ہوگا. اقطاع ابتا ابسا کا کوئی الگ سا معنی، یہی لفظ اجمع کا معنی ہے. اذ لیس لہا معنی دونہا، معنی کیا ہے؟ ترکیب میں آ گئے زیدی. خبر آغا تو ولا يجوز تقدیمها علی اجمع، جائز نہیں ہے تقدیمها، ان اتباع کو مقدم کرنا، اجمع پر مقدم کرنا. اگر اس کے تبعیت کرے اجمع کے بعد آ جائے، اس سے پہلے نہیں آ جائے. ولا يجوز ذکرها دونہ، اور جائز نہیں ہے ان اتباع کا ذکر کرنا اجمع کے بغیر. تمام شد. القسم الرابع، اگر چوتھی قسم کس میں سے؟ توابع میں سے. توابع کا اعراب کیا ہوتا تھا؟ تابع کا مطبوع کا اعراب ہوتا ہے. ابھی بدل ہے، یہ بحث مہم ہے. بدل کا بھی، بدل کا وہی اعراب آئے گا جو مبدل من میں ہے. یہاں تعبیر پہلے والے کا نام کیا نام لیتے ہیں؟ مبدل من. بعد والے کا نام بدل کا ہو یا مبدل کا ہو. بدل کسے کہتے ہیں آغا؟ میں نے بتایا توابع 3 حصوں میں تقسیم ہے، پتہ تھا؟ 3 حصوں میں تقسیم کیے تھے. کس کو یاد ہے؟ آغا اعظم سوئے ہو؟ بولو کیا کہا؟ 3 حصوں میں تقسیم کیے. کیا؟ جس میں 2 مقصود ہوتے ہیں نا آغا، اس میں جو ہے نا 3 حصوں میں تقسیم کیا آغا ہم نے. اس میں بدل مقصود نے کہا کہ نعت اور منعوت میں جو ہے نا پہلے والا جو ہے نا وہ دونوں مقصود ہوتے ہیں. دونوں مقصود ہوتا ہے. ناشور آپ بتاؤ گے. بسم اللہ. معطوف علیہ اور معطوف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں. احسان. معطوف معطوف علیہ میں فقط دونوں مقصود ہوتے ہیں. نعت منعوت میں جو منعوت جو مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور تاکید میں موقع جو ہے موقع جو وہ کیا کہتے ہیں مقصود ہوتا ہے. اس بدل مبدل میں جو ہے نا بدل ہمارا مقصود. عطف بیان میں جو پہلے والا ہے، پہلے والا ہے. بدل میں، بدل مبدل میں بدل مقصود ہوتا ہے فقط، اور باقی عطف میں دونوں مقصود، بقیہ سب میں مطبوع پہلے والا مقصود ہوتا ہے. ابھی دیکھو، ابھی وَهُوَ تَابِعٌ، بدل کی تعریف. يُنسب إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مطبوعه وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مطبوعه. کہتا ہے کہ آغا بدل وہ تابع ہے. آغا یہ مرید دیکھو، تابعن، تابعن نکرہ ہے،
نکرے کے بعد جملہ 21 تابع ہے بدل کی ینسب الیہ، اس تابع کی طرف نسبت دی جاتی ہے. کس کی؟ ما، اس چیز کی جو نسب الی مطبوعہ، جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف دی جاتی ہے. جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف دی جاتی ہے اسی چیز کی نسبت تابع کی طرف بھی دی جاتی ہے، بدل کی طرف دی جاتی ہے. وَهُوَ الْمَقْصُودُ، بدل مبدل میں کون مقصود ہے؟ بدل. وَهُوَ، یہی بدل مقصود ہے، بالنسبت، نسبت میں، دون مطبوعہ، مطبوع مقصود. پس مطبوع کی طرف جس چیز کی نسبت دی جاتی تھی اسی چیز کی نسبت بدل کی طرف بھی دی جاتی ہے، لیکن اس نسبت میں ہمارا مقصود بدل ہے، مطبوع نہیں ہے. وَأَقْسَامُ الْبَدَلِ أَرْبَعَةٌ، بدل کے 4 قسمیں ہیں. جس طرح صفت موصوف کے کتنے قسم تھے؟ 2. بدل کے 4 قسم آغائے محمد علی. الاول، پہلا، بدل الکل من الکل. پہلے کا نام کیا نام ہے؟ بدل کل من الکل. کیا مطلب آغائے مظفر کو سمجھ میں نہیں آیا؟ بدل کل من الکل کیا مطلب؟ وَهُوَ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ مدلول المطبوع، بدل کا جو مدلول اور مصداق عین مبدل من کا مدلول اور مصداق ہوگا. بدل جس چیز پہ دلالت کرتا ہے اسی چیز پر مدلول بھی دلالت کرے گا. ان دونوں کا مدلول، بدل اور مبدل من کا مدلول ایک ہوگا. مثال میں ابھی دیکھو، مثال میں سمجھاؤں. جانی زید، مثلا آغا کا بھائی ہے زید، میں کہتا ہوں جانی زید اخوک کا، میرے پاس زید آیا. کون زید؟ کیونکہ زید دوسرے بھی ہے، کہتا اخوک کا، جو آپ کا اخوک کا مضاف مضاف الیہ بدل ہے زیدوں سے، وہ بھی بدل کل منل. جو زید جس مصداق پہ دلالت کرتا ہے وجود خارجی پہ، بعین اخوک کا بھی اسی پہ ہی دلالت کرتا ہے. پس بدل کا مدلول اور مبدل من کا مدلول، اس کا نام کیا ہے؟ بدل الکل. الاول بدل الکل من الکل. وہوا، یہ بدل الکل من الکل کیا ہے؟ ما، وہ چیز ہے. کان مدلولہ، اس بدل کا مدلول مدلول المطبوعی، مطبوع کا مدلول ہوگا. نحو جانی زیدون، جانی فعل مفعول، زیدون مبدل من، اخوکا مضاف مضاف الیہ، بدل مبدل مل کر فاعل جانی. یہاں پہ دیکھو آغا زیدون حالت رفع میں ہے، اخوکا بھی حالت رفع میں ہے، اعراب نیابتی. دوسرا قسم کیا ہے آغا؟ دوسرا قسم والثانی، بدل کے اقسام میں سے بدل البعض من الکل، بدل بعض من الکل ہے. کسے کہتے ہیں یہ بدل بعض من الکل؟ وہوا، یہ بدل بعض من الکل، وہوا، یہ بدل بعض، کل ما، ہر وہ چیز، کان مدلول ہو، اس بدل بعض کا مدلول جز المطبوعی، مطبوع کا جز ہوگا. بدل کا مدلول جز ہوگا مطبوع کا. بدل کیا ہوگا آغا؟ یہ کہ اجزائے کیا ہوگا؟ مدلول ہوگا. پس بدل کا معنی جزء مطبوع ہوگا، مدلول ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی مثال میں بتائے گا. آغا آپ کہتے ہو کہ ضربت زیدن رأسہ، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، پورا پیٹ گیا، کہتا نہیں، رأسہ فقط. پس لفظ رأسہ مضاف مضاف الیہ بدل ہے زید سے. وہ بھی کون سا بدل ہے؟ بدل ہے بعض، بدل ہے کیوں؟ بدل جز نہیں کہو، بدل بعض، کیونکہ راس کیا ہے؟ یہ کہ از اجزاء زید ہے. وہ ثانی، دوسرا بدل البعض من الکل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہوا یہ بدل بعض، کل ما، ہر وہ چیز،
کان مدلول ہو، اس بدل باز کا مدلول جز المطبوعی، جز مطبوع ہوگا. نحو ضربت زیدن رأسہ، ضربت فعل فاعل زیدن مبدل من رأسہ مضاف مضاف الیہ بدل مبدل مل کے مفعول زید بدل بعض ہے. والثالث بدل الاشتمالی، تیسرا بدل کیا ہے؟ بدل اشتمال. بدل اشتمال کسے کہتے ہیں آغا؟ کہتے ہیں کہ آغا بدل کا مدلول کیا ہوگا؟ مطبوع کے متعلقات میں سے ہوگا، اس کے بارے میں ہوگا، اس میں جز نہیں ہوگا، عین نہیں ہے، بلکہ اس مطبوع کے متعلق ہوگا، اس سے کا مربوط ہوگا، اس مطبوع سے مربوط ہوگا، متعلق ہوگا. پس یہ بدل نہ جز ہوگا نہ کل، نہ بدل کل ہوگا نہ جز، فقط مدلول کے مربوط، مدلول سے متعلق ہوگا. ابھی مثال میں واضح دیکھو آغا، سلب زید ثوبہ، چھینا گیا زید سے کیا؟ کپڑا. سلبا فعل مجہول زید مبدل من ثوبہ مضاف الیہ بدل. دیکھو یہ لباس اس زید کے متعلق ہے، اس کے مربوط ہے، جز نہیں ہے. ہاں لباس جز، جس طرح رأسہ جز تھا، بدل جز مطبوع بلکہ اس کا متعلق اور اس کے بارے میں اس کا مربوط ہے. یا آپ کے تو اعجبنی امر علمہ، مجھے تعجب میں ڈالا امر نے، امر کے کس نے؟ اس کے علم نے. علمہ بدل اشتمال ہے، یعنی امر پہ مشتمل ہے یہ علم، نہیں ان کی جز امر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اس مطبوع سے مربوط ہے، اجزاء میں سے نہیں ہے. اگر بدل الاشتمال کیا ہوا؟ ہو ما، وہ چیز ہے کہ کان مدلول ہو، اس بدل اشتمال کا مدلول متعلق المطبوعی، مطبوع کا متعلق ہوگا. نہ ہو سلب زید ثوبہ، سلبا فعل مجہول چھینا گیا زید کا، زید کا کیا چھینا؟ اس کا کپڑا. مبدل من ہے، ثوبہ مضاف الیہ بدل مبدل مل کے نائب فاعل ہے. واعجبنی، مجھے تعجب میں ڈالا، امر امر نے، امر کے کس نے تعجب میں ڈالا؟ علمہ، یہ بدل اشتمال ہے. بات واضح ہو گئی یہاں تک. والرابع بدل الغلطی، چوتھا بدل غلط ہے. بدل غلط کسے کہتے ہیں آغا؟ مثلا بالفرض آغا مظفر اور مرید دونوں ایک ساتھ چلتے تھے، جدا نہیں ہوتے تھے. میرا مقصد یہ تھا کہ مرید میرے پاس آیا تھا، میں نے کیا کہا؟ از بس کہ دونوں ساتھ چلتے تھے، اشتباہاً پہلے کہا جاءنی مظفر، کہنے کے بعد کیا کرتا ہوں؟ مرید. یہ مرید جو بعد میں کہوں گا یہ بدل غلط ہے، کس سے؟ مظفر سے. اور ان دونوں کا اعراب بدل مبدل کا اعراب ایک ہوگا. یا مثلا آپ کا کہنا تھا کہ آغا بلا تشبیہ زید آیا، اصل کہنا تھا اس کا گھوڑا آیا، حمار آیا کہنا تھا، تو آپ نے پہلے جاءنی زیدون کہا پھر حمارون. حمار بدل غلط ہے، پہلے والے کا تدارک کرتا ہے، پہلے والا مبدل من اشتباہاً بولا جاتا ہے، اس کا تدارک تلافی کرتے ہیں بدل غلط کے ذریعے. دیکھو ابھی بدل غلط کسے کہتے ہیں آغا جعفر؟ وہو ما، وہ چیز ہے یوز کرو، یہ بدل غلط کو ذکر کیا جاتا ہے بعدل غلط کے بعد. نہ ہو جاءنی زید جعفر، میرے پاس زید آیا، یہ پھر کہتے ہو جعفر آیا. ہم کہیں گے ایاز اور جاءنی ایاز جعفر، میں نے اشتباہاً ایاز کہا پھر اس کے بعد جعفر. پس جانی فعل مفعول زیدون مبدل من جعفر بدل مبدل مل کے یہ فاعل جانی. ورأیت رجلا حمارا، پہلے میرا مقصد اصل رأیت حمارا کہنا تھا، یہ غلطی کی وجہ سے میں نے کیا کہا؟ رجلا کہا. رجلا مبدل من حمارا بدل غلط بدل مبدل مفعول. آغا والبدل ان کان نکرتن عن معرفت یجب نعتہ. دیکھو آغا، آپ کبھی بدل مبدل من دونوں معرفہ ہوتے ہیں،
بدل بھی معرفہ، مبدل من بھی معرفہ. جانی زید اخوہ، مثلا ضربت زیدا رأسہ، اضافے کی وجہ سے کسب تعریف. بدل اور مبدل من دونوں معرفہ ہو تو اس میں کسی چیز کی اضافہ لانے کی ضرورت یا دونوں نکرہ ہو تو بھی کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پہلے والا نکرہ ہو دوسرا والا معرفہ ہو تو بھی کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. مبدل من نکرہ ہے، بعد والا بدل معرفہ ہے، اس میں بھی کوئی چیز تاکید لانے کی ضرورت. اما پہلے والا معرفہ ہے، بدل نکرہ ہو تو کیونکہ مبدل من معرفہ ہے، بدل نکرہ ہو تو اس نکرے کے لیے تاکید لانا ضروری ہے. یعنی کیونکہ آغا ہم نے کہا بدل مبدل میں اولا قانون یہ ہے کہ معرفہ اصل ہے، نکرہ فرع ہے. صحیح. ابھی مبدل من معرفہ ہے اور نکرہ بدل ہے، تو اگر اس کے لیے اس نکرے کو معرفے میں تبدیل نہیں کرو گے کسی صفت کے ذریعے، اپنے نکریت پہ باقی رکھو گے تو فرع کو اصل پر برتری دینا لازم آئے گا. کیونکہ بدل مبدل میں ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ بدل. بدل کیا ہوا؟ معرفہ ہمارا مقصود نہیں ہوا، اس کو اہمیت نہیں دیا، بلکہ آپ نے معرفہ کو چھوڑ کے، کیونکہ آپ کا مقصود بدل ہے اور بدل کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو گویا کہ آپ نے بدل جو معرفہ تھا وہ مقصود نہیں ہے، بدل جو نکرہ ہے وہ مقصود ہے، تو آپ نے فرع کو برتری دے دیا معرفہ پر، اصل پر. اسی لیے آپ کو چاہیے کہ بدل نکرہ ہو تو اس کے لیے ایک صفت لا کے معرفہ بناؤ اس کو بھی. کیا کہا آگا یہ وفا؟ ہم نے کہا کہ مطلب کہ بدل جو ہے نا وہ نکرہ ہو، ٹھیک ہے، اور مبدل جو ہے وہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے. تو ہم بدل کو جو ہے، ہمارا مقصود بدل ہے نہیں، ہم بدل کو یعنی برتری دے رہے ہیں معرفہ پر، تو اسی لیے ہم اس کے لیے صفت لائیں گے. صفت لائیں گے. اگر صفت نہیں لاؤ گے تو برتری ہو جائے گی. نکرے کو معرفہ پر برتری دینا، یعنی فرع کو اصل پر، کیونکہ نکرہ اور معرفہ میں کون اصل ہے؟ اصل تو معرفہ ہے. معرفہ ہے. دیکھو آغا یہ عبارت یہ کہنا چاہتی ہے، والبدل بدل ان کان نکرتن، بدل کیا ہو؟ ان کان البدل نکرتن، بدل نکرہ ہو کس سے؟ ان معرفت، معرفہ سے. بدل نکرہ ہو معرفہ سے، یعنی معرفہ مبدل من ہو. تو کیا ہے جواب؟ ان کانا، ان شرط، یجب نعتہ، واجب ہے اس نکرے کے لیے نعت لانا، واجب ہے صفت لانا. کیوں؟ میں نے بتایا کہ قولہ تعالی بالناسیۃ ناسیۃ کاذبۃ. دیکھو بالناسیۃ مبدل من، ناسیۃ بدل، اس کے لیے کاذبۃ کیا لایا آگا؟ صفت لایا. اگر نہیں لاؤ گے تو فرع کو اصل پر مزیت دینا لازم آ جائے گا. ولا یجب ذالک، صفت لانا واجب فی عکس ہی، اس کے عکس میں. کیا مطلب عکس ہے؟ بدل معرفہ ہو، اس میں ضروری، کیونکہ مبدل من معرفہ ہے، ہمارا مقصود بھی بدل ہے، بدل معرفہ ہے اور ہمارا مقصود بھی وہی ہے. صحیح ہے. اگر دونوں معرفہ ہو تو اس میں بھی کوئی مزیت، دونوں نکرہ ہو تو بھی اس میں کوئی برتری پیش نہیں آتی ہے. ولا یجب، واجب نہیں ہے، ذالکا یہ نعت لانا، فی عکس ہی، اوپر اس مثال کے عکس میں، یعنی بدل نکرہ ہو مبدل من، عفوا بدل معرفہ ہو اور مبدل من نکرہ ہو. ولا فی المتجانسین، یا دونوں ہم جنس ہو، دونوں نکرہ ہو یا دونوں، اس میں بھی صفت لانے کی ضرورت نہیں ہے.